اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی فیہ من غیاہب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین. ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرہ اور تقریباً اواخر مبارک رمضان کے جس کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں. حبیب الہی اللہ کی بارگاہ میں عجیب دعا مانگ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے آج رحمت میں ڈھانپ لے، میرے تمام وجود کو رحمت بنا دے اور رحمت اس پر آ جائے. غش کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، جس طریقے سے چادر سے ڈھانپ لیا جاتا ہے. ہم آہستہ آہستہ معنویات کے حصول کی کوشش اور اللہ سے توفیق طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی مغفرت، توجہ اور بخشش سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہم نے دعا اللہ سے مانگی ہے. یہ تمام چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں، مغفرت، توجہ اور بخشش، تو وہ اللہ کی رحمت کہلاتی ہے. جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ اللہ کی رحمت استعمال ہو رہی ہے. یہ رحمت وہ صفت ہے کہ جو خود اللہ نے اپنے لیے معین فرمائی. چنانچہ سورہ انعام کی 12ویں آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر خود ہی رحمت کو لازم قرار دیا ہے. اللہ جس طرح سے قادر ہے اسی طریقے سے رحمان و رحیم بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی صفات میں سے جو ایک صفت ہے جوشن کبیر میں ہم پڑھتے ہیں، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ہستی کہ جس کی رحمت غضب پر سبقت پا چکی ہے. یعنی پہلے وہ رحمت سے انسان کو، اپنے بندے کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں، رحمت اور غضب، اس کے سلسلے میں یہ ہمیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ملتا ہے. چوتھے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں تو وہ کبھی برباد اور گمراہ نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز اللہ کے توحید کی شہادت، گواہی وہ دے، اور دوسری چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر اسے یقین ہو، اور تیسری چیز اللہ کی رحمت کی وسعت اس کی نظر میں رہے. جب یہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ ہوں تو کبھی انسان انحراف کا شکار نہیں ہوگا. دیکھنے میں آتا ہے کہ رحمت کے 2 پہلو ہیں. ایک رحمت کو رحمت عامہ کہہ سکتے ہیں اور ایک رحمت خاصہ ہے. رحمت عامہ ہر بندے خدا جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے، اس پر ایک سلسلہ رحمت کا اللہ نے رکھا ہے.
لیکن ایک خاص رحمت ہے کہ جسے رحمت خاص کہہ سکتے ہیں، یہ فقط مومن اور فرما بردار مطیع جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیتا ہے، اس کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اور عجیب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ للہ عز وجل مئۃ رحمت، ایک دو رحمت نہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، اور ان رحمتوں میں سے اللہ نے فقط ایک کو وَأَنَّهُ أَنزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ، ایک کو صرف زمین پر اتارا ہے۔ جتنی محبت، جتنی رحمت زمین پر آپ کو نظر آتی ہے، وہ سب اسی ایک حصے کی مرہون منت ہیں۔ فَقَسَّمَهَا، اللہ نے اس ایک حصے کو تقسیم کیا بین خلق ہی، پوری مخلوقات میں اس ایک حصے کو اللہ نے تقسیم کر دیا۔ اب جو آپ کو بہا یتعاطفون، جو آپ کو محبت، عطوفت اور رافت نظر آتی ہے، وَيَتَرَاحَمُونَ، جو رحمت اور محبت لوگوں کے درمیان نظر آتی ہے، یہ اسی ایک حصے کے لیے ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے یہ رحمت اور محبت نظر آتی ہے۔ وآخر 99، اس کے بعد جو ہے وہ 99 جو ہے وہ حصے باقی رہتے ہیں، لنفس ہی، وہ اللہ نے اپنے نفس کے لیے رکھے ہیں۔ وہ 99 حصے جو ہیں وہ اپنے نفس کے لیے رکھے ہیں۔ کیوں؟ یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر قیامت میں اس قدر رحمت نازل کرے، اس قدر رحیم ہو، اس قدر رحمان ہو کہ ایک روایت میں دیکھا کہ ابلیس بھی پر امید ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ مجھے بھی آج معاف کر دے، اس رحمت وسیع کی وجہ سے، رحمت الواسعہ جسے کہا جائے کہ اس کی کوئی اس سمندر کے کوئی کنارے نہیں ہیں، وہ رحمت۔ تو سب سے پہلی جو چیز اشارہ ملتا ہے آج کی دعا میں، وہ اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا جو اشارہ ہے، وَارْزُقْنِی فِیہِ التَّوْفِیقَ وَالْعِصْمَۃَ، کہ پروردگار مجھے آج کے دن توفیق اور عصمت، یعنی گناہ سے دوری، گناہ سے حفاظت، یہ دو چیزیں مجھے عنایت فرما۔ توفیق کے سلسلے میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو بھی دنیا میں کام انسان کرتا ہے اس کے اندر توفیق کی مداخلت ہے، توفیق موجود ہوتی ہے۔ اگر جب تک توفیق انسان کو نہ ہو، آج جو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، جو واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ جو میرے شامل حال ہوئی اور میں یہ کام انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے انبیاء نے تبلیغ کا کام کیا، اور ہمیشہ جیسے کہ وہ مشہور جملہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ مجھے میرے نفس پہ چھوڑ دے اور مجھ سے تو منقطع ہو جائے، مجھ سے تو دور ہو جائے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا اور سلسلہ منقطع کر لیا تو ہمارے کام سارے وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جناب شعیب کے سلسلے میں علی نبینا کہ ملتا ہے کہ آپ کو خطیب الانبیاء، پہلی دفعہ میں نے سنا ہے یہ لقب کہ خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جناب شعیب اپنی قوم میں، کہ جو مدین کی قوم تھی، وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سے مانگو، اللہ سے رابطہ رکھو، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب شعیب نصیحت کرتے تھے، لیکن لوگ نصیحت نہیں مانتے تھے، اور
لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید یہ کوئی مال و دولت اس سلسلے سے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ جناب شعیب فرماتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ میں اللہ کے علاوہ میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ میں جو یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہ جو واعظ کر رہا ہوں، تم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، یہ فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ سورہ ہود کی آیت ہے 88 اس میں یہ فرما رہے ہیں جناب شعیب۔ اسی سلسلے میں توفیق کے سلسلے میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، اللہ کے بندو، عباد اللہ، صلی اللہ الیقین، اللہ سے مانگو کیا؟ یقین، یقین اللہ سے مانگو، اس لیے کہ یقین بہت ضروری ہے۔ ورغبوا الیہ فی التوفیق، اور اللہ کی طرف رغبت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کس میں؟ توفیق مانگنے میں۔ اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے یقین مانگو، اللہ سے توفیق مانگو۔ جو بھی کام تم کرو گے توفیق کے بغیر وہ کام انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام محمد تقی جواد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ المومن یحتاج الی توفیق من اللہ و واعظ من نفسہ و قبول ممن ینصحہ، کہ تین چیزیں مومن اس کا محتاج ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے توفیق چاہیے، جب تک توفیق نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کامیابی انسان حاصل کر سکتا ہے وہ توفیق ہی کی بنیاد پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ توفیق من اللہ و واعظ من نفسہ، توفیق ملی اپنے اندر، جو اس کا ایک نبی باطن ہے، جو اس کی عقل ہے، جو اس کا نفس ہے، اس کے اندر جو ہے واعظ قبول واعظ کرنے کی اور نصیحت سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وقبول ممن ینصح، اور جو نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب کوئی نصیحت کرے تو وہ سمجھے کہ یہ ناصح میرا دشمن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ تین چیزیں انسان یاد رکھے، ایک سب سے پہلے توفیق، اللہ کی توفیق، اور اپنے نفس میں جو ہے وہ نصیحت قبول کرنا، واعظ کو قبول کرنا اور اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ تیسری چیز جو ارشاد فرمایا اس دعا میں، وَطَہِّرْ قَلْبِي مِنْ غَیَاهِبِ التُّہْمَةِ یا رحیمًا بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پروردگار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَطَہِّرْ قَلْبِی، میرے دل کو اے پروردگار میرے دل کو پاک کر دے، میرے دل کو پاکیزہ کر دے۔ کس چیز سے؟ من غیاہب التہمہ، تہمت کی تاریکی سے میرا دل منور کر دے، میرا دل پاک کر دے۔ اس لیے کہ تہمت جو ہے انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، انسان کو بھٹکا دیتی ہے، انسان کو انحراف کا شکار کر دیتی ہے۔ یا رحیمًا بعبادہ المؤمنین، اے وہ کہ جو رحیم ہے، کن کے لیے؟ اپنے خاص بندوں کے لیے، مومنین کے لیے جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ ہے غیاہب، یہ جو ہے غیہب کے جمع ہے اور اس کا مطلب ظلمت اور تاریکی ہے۔ آج اس دعا میں جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ نقطہ انسان کے جو تہمت اور انسان کی آبرو، اس کے سلسلے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تہمت انسان دوسرے انسان پر بھی لگا سکتا ہے، تہمت انسان نعوذ باللہ اللہ پر بھی لگا سکتا ہے، تہمت لوگوں کی نظر میں انسان تہمت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ آخری حصے میں، اس گفتگو کے آخری حصے میں یہ بات آئے گی
کہ انسان کو تہمت سے بچنا چاہیے اور تہمت کی جگہوں پر جانے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں وہ بالکل سادہ ہے کہ جب مثلا انسان کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے مثلا زید نے یہ کام انجام دیا ہے، جب کہ اس نے تحقیق بھی نہیں کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس الزام کو لوگوں کے سامنے لگاتا ہے۔ دوسری چیز جو دوسری قسم تہمت کی ہے وہ اللہ پر تہمت لگانے کی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کی جو تقسیم ہے، اللہ نے جو تقدیر معین کی ہے اس پر خوش نہیں ہوتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ مثلا اگر اللہ یہ ہمیں دے دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یعنی انسان اللہ کی تقسیم اور اللہ کے جو پلاننگ ہے، تدبیر ہے، اس سے خوش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہیں اس معاملے کے اندر۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ جسے پسند کرے، جو چیز اللہ کو پسند ہو، جس چیز سے اللہ راضی ہو، ہم بھی اس سے راضی ہوں اور ہم اس پر اشکال اور شکایت اس پر نہ کریں۔ تہمت کے سلسلے میں جو ہے اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، غیبت کی طرح، جس طرح غیبت کی مذمت کی ہے، اسی طریقے سے تہمت کی بھی بہت زیادہ مذمت کی ہے، اس لیے کہ تہمت وہ چیز ہے کہ جس سے سوء ظن معاشرے میں بہت زیادہ فروغ پاتا ہے اور سوء ظن بڑھ جاتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اتهم المؤمن اخاه ان ماثل ایمان من قلبه کما ینماث الملح، فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن پر تہمت لگاتا ہے، متہم کرتا ہے دوسرے مومن کو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جو انسان تہمت لگاتا ہے، فاعل جو ہے، وہ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کے دل میں ایمان پگھلنے لگتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جس طریقے سے نمک جو ہے پانی میں پگھل جاتا ہے، اس طریقے سے انسان کا ایمان اس تہمت اور اس گناہ کی وجہ سے پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ روایت ایک اور ہے تہمت کے سلسلے میں کہ جس نے تہمت لگائی قیامت میں اسے ایک آگ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، ایک آگ کا تپا، ایک آگ کا پہاڑی ٹیلا ہوگا، اس کے اوپر اسے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو تہمت تم نے اپنے مومن بھائی پہ لگائی ہے اسے ثابت کرو۔ جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک انسان ایک دوسرے پہ تہمت لگانا یہ مذموم ہے، اور دوسری اللہ پر تہمت لگائے یہ اور زیادہ مذموم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسری چیز ہے کہ انسان ایسی جگہ پر بھی نہ جائے کہ جو تہمت جہاں جانے سے انسان متہم ہو جائے کہ یہ گناہ انسان نے مثلا کیا ہے، تو ملامت کرے پھر اپنے آپ کو وہ کہ میں وہاں کیوں گیا تھا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من دخل مداخل السوء اتہم، کہ جو ناشائستہ جگہ پر، غیر مناسب جگہ پر جاتا ہے تو اس پہ اتہام لگتا ہے، اس پہ تہمت لگتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان غلط جگہوں پر نہ جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دعا کے آخری حصے میں وہی یا رحیمن پہ عبادہ المومنین، کہ اپنے مومن بندوں پر اللہ رحیم ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بھی شامل حال اس رحمت کو فرمائے اور ہمیں بھی اس مہینے میں اپنی رحمت میں شامل فرمائے۔ اللہ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ